اللہ الرحمن الرحیم۔ جس رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی رات کسریٰ شاہ ایران کے محل میں زلزلہ آیا اور محل پر بنے ہوئے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ بنی ساسان کے نوشیروان نے کثیر مال و دولت لگا کر یہ محل تعمیر کرایا۔ اس کی تعمیر پر 23 سال کا عرصہ لگ گیا۔ یہ ایوان دنیا کی مشہور عمارتوں میں سے تھا۔ اس میں زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکوں سے محل پر بنے 22 میں سے 14 کنگرے ٹوٹ پڑے، جس کی وجہ سے کسریٰ نوشیروان سخت پریشان ہوا۔ پہلے تو عزم و استقلال سے کام لیا، لیکن مسلسل پریشانی کے باعث دربار لگایا۔ اراکین سلطنت سے اس عظیم اور غیر معمولی واقعے کی دریافت چاہی۔ دربار لگا، اراکین سلطنت جمع ہوئے۔ ابھی نوشیروان ان سے کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ آج کی شب تمام آتش کدوں کی آگ یکا یک بجھ گئی ہے۔ یہ ابھی اس مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایلیا کے گورنر کا خط اس کو پہنچا، جس میں اس نے لکھا کہ آج شب بحیرہ ساوا کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہے۔ اس مجلس میں تبریہ یہ خبر آئی کہ بحیرہ تبریہ میں پانی کی روانی موقوف ہو گئی ہے۔ پریشانی کے عالم میں نوشیروان نے کہا کہ آج شب ایوان میں سخت زلزلہ آیا ہے اور ایوان کے 14 کنگرے بھی ٹوٹ کر گر پڑے ہیں۔ یہ سن کر کسریٰ کے مفتی اعظم نے کہا کہ آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ عربی اونٹ اور گھوڑے دریائے دجلہ کو عبور کر کے عجم کے شہروں میں پھیل چکے ہیں۔ بادشاہ نوشیروان نے مؤدبانہ انداز سے پوچھا کہ تجھے اپنے خواب کی تعبیر کیا سمجھ آتی ہے؟ موذبان نے کہا کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ حیرہ کے کس عالم سے اس کے بارے میں دریافت کریں گے۔ چنانچہ نوشیروان کے حکم پر نعمان بن المنذر نے عبدالمسیح غسانی کو بھیجا۔ عبدالمسیح کی عمر اس وقت لگ بھگ 150 برس ہوگی۔ اس کے سامنے خواب اور حیران کن واقعات بیان کیے گئے تو اس نے کہا کہ شام کے شہر جابیہ میں میرا ماموں سطیح رہتا ہے، اس سے معلوم کرنا پڑے گا۔ چند لوگوں کے ہمراہ اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا اور بلند آواز میں کہا، یمن کا سردار سنتا ہے یا بہرا ہو گیا ہے؟ سطیح نے جواب دیا، اے عبدالمسیح، تم میرے پاس ایسے وقت میں آئے ہو جب میں قبر کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ شاہ فارس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے کہ تم مجھ سے یہ معلوم کر سکو کہ آتش کدے کیوں بجھ گئے، 14 کنگرے کیوں گر پڑے۔ جب کلام اللہ تعالیٰ کی تلاوت بکثرت ہونے لگے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما دیں۔ بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو جائے، فارس کے آتش کدے بجھ جائیں تو سمجھ لینا کہ بابل اہل فارس کی جائے قیام نہیں رہا اور نہ ہی شام سطیح کا ملک رہا۔ 14 کنگرے گرنے کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فارس کے کل 14 بادشاہ ہوں گے۔ یہ کہنا تھا کہ سطیح کا دم ہوا۔ عبدالمسیح وہاں سے فوراً واپس ایران آیا۔ کسریٰ نوشیروان کو سارا ماجرا سنایا۔ اس نے تعجب سے کہا، 14 بادشاہوں کے لیے تو لمبا زمانہ درکار ہے، لیکن اس سے یہ خبر نہ تھی کہ خدائی وعدہ بہت جلد پورا ہونے جا رہا ہے۔ 4 سال کی مختصر مدت میں 10 بادشاہ، جن میں سے بعض قتل ہو گئے اور بعض معزول کر دیے گئے، ختم ہو گئے۔ باقی 4 بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانہ خلافت تک ختم ہو گئے۔ آخری بادشاہ یزید درج پہلے لوگوں کے گھروں میں چھپا رہا اور آخرکار قتل ہوا۔ یوں 1316 سالہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اسبات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت سے بھی قبل دوسری دلیل ایران کے آتش کدوں کی آگ کا یکا یک بجھ جانا ہے۔ ان آتش کدوں میں ایک مرکزی آتش کدا تھا جسے ایران کے بادشاہ گستاشپ نے مجوسیت اختیار کرنے کے بعد 1000 سال پہلے قائم کیا تھا۔
مجوسی آگ کی پوجا کرنے والی قوم کو کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آگ نفع اور نقصان کی مالک ہے۔ یہ دن رات اپنے عبادت خانے جسے آتش کدہ کہا جاتا ہے اس میں آگ روشن کرتے ہیں۔ دن میں خوشبودار لکڑیاں اور رات میں صندل سے ابتدا کرتے ہیں اور پھر عام لکڑیاں اس میں جلاتے ہیں۔ مجوسی لوگ چونکہ آگ ہی کو اپنا خدا مانتے ہیں اس لیے وہ اسے اپنے عبادت خانے سے بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ایران کی اس آتش کدے میں مسلسل 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا وقت آیا تو وہ آگ یکا یک بجھ گئی، جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسلام کے مقابلے میں مجوسیت مٹنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اثبات پر آپ کی ولادت بسعادت سے بھی قبل تیسری دلیل بحیرہ ساوا نامی جھیل کا یکا یک خشک ہو جانا ہے۔ یہ ایران کے شہر ساوا جو کہ ہمدان کے قریب ہے، اس میں ایک مشہور جھیل تھی جو 6 فرسخ لمبی اتنی ہی چوڑی تھی۔ یہ ایران کا سیاحتی مقام تھا، لوگ یہاں پر آتے تھے، اس لیے اس کے گرد گرجا گھر مجوسیوں کے عبادت خانے بنائے گئے تھے تاکہ سیاحوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی جا سکے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہونی تھی، اسی رات اس جھیل کا پانی یکا یک خشک ہو گیا اور ایسا خشک ہوا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت ارباز بن ساریہ الفرازی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العزت کے ہاں میں اس وقت خاتم النبیین تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی خمیر میں تھے۔ مزید فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بارے مزید باخبر کیے دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں اور اپنی والدہ کے اس خواب کی حقیقی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک عظیم الشان روشنی نکلی، جو شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی روشن ہو کر نظر آنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔